میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں، بس آپ نے توجہ رکھنی ہے گفتگو کی طرف، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پیغام کیا دے رہا ہوں۔ اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ بڑا فساد سے بڑا ہوا دور ہے، بڑے فتنے ہیں اس دور کے اندر۔ اور میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے۔ یاد رکھو جو قرآن ہے نا، قیامت تک کے لیے، جس چیز کی سمجھ نہ آئے قرآن پڑھو، ہر ایک چیز سمجھ آئے گی۔ یہ آپ کو نہیں نا سمجھ آ رہا، یہ دیکھ لو یہ تقریباً 3-4 دن سے یہ کیا حالات ہیں پاکستان کے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سنو اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ کیا ہے؟ یہ تماشے نہیں ہو رہے۔ فلاں کو پکڑ کے لے گئے ہیں، فلاں کو یہ کر دیا ہے، فلاں کو یہ کر دیا ہے، فلاں کا یہ ہو جائے گا، یہی زندگی ہے۔ آپ کہتے ہو سمجھ نہیں آ رہی، 1450 سال پہلے ہی بتا دیا گیا، یہ دنیا ہی کھیل تماشا ہے۔ یہ دیکھو نا، آپ اس دور کو اگر روتے ہو، تھوڑا سا پہلے آپ چلے جائیں پیچھے، کیا ہوا؟ بے نظیر دنیا سے چلی گئی۔ اس سے پیچھے آپ چلے جاؤ، کیا ہوا؟ ضیاء دنیا سے چلا گیا۔ اس سے پیچھے چلے جاؤ، کیا ہو گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو چلا گیا۔ تو یہ ایک کھیل تماشا ہے حضرت والا۔ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور آگے کیا فرمایا؟ وزینہ، یہ دنیا کی زندگی صرف آرائش ہے، نمائش ہے۔ اور آپ دیکھ لو یہ آج کل کیا چل رہا ہے، فلاں نے کلپ لگایا 3 ملین ویو، فلاں نے لگایا 4 ملین ویو، فلاں کا پیج ہے جناب والا اتنے سبسکرائبر، فلاں نے یہ کر دیا، یہی کچھ چل رہا ہے نا۔ تو رب کائنات نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا وزینہ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ آرائش ہے، یہ نمائش ہے۔ اور میرے استاد محترم شیخ الحدیث صاحب، میں ان کے پاس گیا، مجھے انہوں نے بڑا تربیت والا جملہ کہا، کہنے لگے رمضان یار پاپولرٹی دے اتے ناز نہیں کرنا، کیوں؟ سب نہ لبوتا جیڑا پاپولر ہے نا لے بھی وہ شیطان ہے۔ کیڑا نہیں جاندا انہوں؟ اس لیے یاد رکھنا، بڑا ہونے کا معیار پاپولرٹی نہیں ہے، بڑا ہونے کا معیار تقوی ہونا ہے، جو آج قوم بھول چکی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے تقوی کو معیار رکھا ہوتا، خدا کی قسم پاکستان کے کبھی یہ حالات نہ ہوتے۔ آپ کو نظام مصطفیٰ کی بہار نظر آتی، لیکن اب تو آپ کو پتا، وہ کہا جائے نا یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ حضرت والا جھوٹ نہیں بولتا، یہ حلال کماتا ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں لوگ کتنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک بات کا جواب اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر کہنا۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، حسب و نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر اترانا۔ آج نہیں ایسا، میں جٹ، میں بٹ، میں فلاں، میں یہ، میں وہ، بس یہی رہ گیا۔ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ آگے آؤ، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، فرمایا خوب جان لو، محض یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہی کچھ شروع ہو چکا ہے نا۔ تو دوستان محتشم، اب یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے نا، وہ بتا رہا ہے یہ کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہ سب کچھ بنا کے کیا کہتا ہے؟ یہ جو سب کچھ ہے نا، اس کی حیثیت یہ ہے کل من علیہا فان، یہ فنا ہے۔ ہم سب فنا کے سوداگر ہیں۔ کوئی ہے بقا کا سوداگر؟ مجھے بتاؤ، کون بقا کی طرف جانا چاہتا ہے؟
کوئی چاہتا ہے آج کوئی نظر آتا ہے بقا کی طرف جانے والا؟ اس لیے دوستان محتشم 1450 سال پہلے حضور اسی فتنے والے دور کے بارے میں کتنے فکر مند تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیکون زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، فرمایا یہ لوگ آخرت کو بھول جائیں گے، یہ لوگ حساب کو بھول جائیں گے، یہ لوگ خالی کو بھول جائیں گے، یہ لوگ توبہ کو بھول جائیں گے، یہ لوگ قبرستان کو بھول جائیں گے. مجھے بتاؤ اوپر سے لے کے نیچے تک کس کو آخرت یاد ہے؟ آخرت یاد ہو تو کرپشن ہوتی ہے، رب کے سامنے پیش ہونا یاد ہو تو یہ 2 نمبریاں ہوتی ہے. بندے کو یاد ہو کہ یار جانا ہے اس کی بارگاہ کے اندر، بندہ توبہ نہ کرے. نبی پاک فرماتے ہیں میں روزانہ رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ہمیں کیا لگ گیا ہے حضرت والا؟ کون کرتا ہے قبرستان کو یاد؟ آپ اپنی زندگیاں دیکھو، میں اپنی تربیت کروں، آپ اپنی تربیت کرو. کون کرتا ہے قبرستان کو یاد؟ کرتا ہے کوئی یاد؟ میں امریکہ کی 4 سٹیٹ پھرا، میں نے وہاں پہ طلباء کو پوچھا، وہاں پہ جو پڑھنے والے تھے، یہاں بھی میں نے طلباء کو پوچھا، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو فیوچر پلان کیا ہے، وہ کہے گا میں نے ادھر سیٹ ہونا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. آخرت کا لفظ نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تماشے ہمارے اسٹیجوں پہ شروع ہو چکے ہیں نا، یہ خمیازہ ہم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. کون دیتا فکر آخرت؟ اب کہاں وہ آنکھیں رہی جو یاد مدینہ کے اندر روئے، کہاں وہ درد دل رہا جس کے بارے میں اللہ حضرت نے کہا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہمارے بڑوں نے تو اس دل کو دل نہیں سمجھا جس دل میں مدینے والا نہ ہو. اب مجھے اپنے سے پوچھو نا، میں تو بس اوقات جو پڑھ رہا ہوتا ہوں، جو کہہ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ بھائی واقعی ایسا ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے میں نے یہ کلام لکھا ہے، ذرا چیک کریں یہ ٹھیک لکھا گیا ہے. اس کے اندر کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں ساری رات آپ کی یاد کے اندر روتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا واقعی تیری یہ حالت ہے حضور کی یاد میں تو ساری رات روتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. یہ جو کلام لکھا ہے یہ طبیعت کے غلبے کی وجہ سے لکھا ہے، میری اصل حالت یہ نہیں ہے کہ میں ساری ساتھ رہوں. اعلیٰ حضرت نے جو جملہ کہا وہ سنو، فرمایا شرم نہیں آتی حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے؟ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو اتنا کو وسیع کرو کہ جب لوٹنے کا وقت آئے نا تو تم توبہ کر سکو. پھر یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اتنا کو اپنے دامن کو پھیلاؤ، جب پلٹنے کا وقت آ جائے نا تو کم از کم یہ کہہ سکو میرے اللہ مجھے معاف کر دینا. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے سننا. بندہ کہتا وہ دیکھو اتنے بڑے علامہ صاحب تھے ان کو کیا ہو گیا ہے، اتنے بڑے مفتی صاحب تھے ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ تھے ان کو کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلا لے گا، باقی جتنے رہ جائیں گے رب کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. باپ کو پتر کی پرواہ نہ ہو، پتر بچتا ہے؟ بتاؤ. ابے کو پرواہ نہ ہو کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اولاد بچ جاتی ہے. کیا بنے گی؟ نشئی بن جائے گی. کیا کرے گی؟ بدماشی کرے گی. کیا کرے گی؟ 2 نمبری کے اندر نام روشن کرے گی. اور بھائی باپ کو پرواہ نہ رہے اولاد بگڑ جاتی ہے تو رب کو پرواہ نہ رہے تو. یہ اس لیے میں حضرت قرآن پڑھو، آپ قرآن یاد رکھنا. یہاں پر 5800 شعر یاد کر لیے جاتے ہیں، نبی پاک کی 5 حدیثیں نہیں سنائی جاتی ہیں. کیوں؟ پتہ ہے بھائی یہ شعروں کے اوپر ناچیں گے، بلے شاہ کے سناؤ، وارث شاہ کے سناؤ، دوسرے کے تیسرے کے سناؤ، حدیث مصطفیٰ سنائی جائے حضرت طبیعتوں کو فرق نہیں پڑتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث مصطفیٰ کو اب اس طرح لیتے ہی نہیں ہے جس طرح ہم اشعار کو لیتے ہیں. ورنہ شعر پڑھ کے دیکھ لو، یہ قوم کا جذبہ دیکھنا، حدیث مصطفیٰ سناؤ یہ قوم کی حالت دیکھنا. اگر میں جھوٹ بات بول رہا ہوں میرا گریبان پکڑو آ کے، ساری دنیا کے شعراء اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم میرے نبی کے زبان سے جو ایک جملہ نکلتا ہے اس جملے کا برابر نہیں کر سکتی ہے. تو اپنی میں نے یہ جو کہا نا اتنا کو وسیع کر گزرو. مولانا روم نے لکھا، کہتے ہیں بادشاہ نے نا ایک شخص کو کہا، اس نے کہا کہ صبح سے لے کے غروب آفتاب تک جتنا تم دائرہ مکمل کر لو گے نا اتنی جگہ تمہاری. اب وہ حضرت والا اس نے دوڑنا شروع کیا. ظہر کے وقت اس نے واپس پلٹنا، دائرہ مکمل کرنے کا ارادہ کیا. اس کو سامنے پہاڑ نظر آئے، اس نے کہا چلو یہ بھی اپنے دائرے میں لاتا ہوں. اس کو بھی لے کے آیا، سامنے حسین وادی نظر آئی، اس نے کہا اس کو بھی لاتا ہوں. اب عصر کا وقت قریب تھا.
اب دوڑتا تو کیا نہ کرتا، وہ دوڑتا جا رہا تھا، سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ اب کیا تھا کہ جب سورج غروب ہوا، جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا تھا نا، سار اس کا وہاں پر تھا، ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو کتبے پہ کیا لکھا گیا؟ اس نے کہا بس اتنی سی جگہ کی ضرورت تھی اور اس نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ میں چکوال تقریر کرنے کے لیے گیا پرسوں، تو بہت بڑی کوٹھی تھی، تو اوپر نا تصویر بہت بڑی لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کن کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جو کوٹھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا بھائی ساؤتھ افریقہ سب سے پہلے یہ سیٹ ہوا تھا، پھر اس نے سب کو بلایا، اب کروڑوں اربوں روپیہ پاس ہے، بھائی ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، کماؤ، حلال کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن یار کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ، یہ جو ہم دنیا داری میں گھوم چکے ہیں نا، اپنے محبوب کی محبت کے اندر ہمیں گھما۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ پڑھو یار میرے ساتھ، ڈھونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور خدا کی قسم حضور سن رہے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو۔ تو پہلا پیغام کیا ہے؟ اپنی پلاننگ کے اندر آخرت کو شامل کرو۔ اور دوسری حدیث سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب میری امت کے اندر فساد پھیلے گا نا، فرمایا اس وقت دین پر چلنا اتنا دشوار ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ اب بتائیں ایسا نہیں ہے؟ یہ پچھلے جمعے ایک لڑکا میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، تو مجھے اس کے دوست نے بتایا، صاحب نے داڑھی رکھی ہے، کڑی والے نے انکار کر دیتا۔ صرف میں آپ سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، اے یہودیاں دی سنت ہے یا نبی پاک دی سنت ہے؟ اس لیے اگر دین پہ چلنا نصیب ہو جائے تو یہ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کہتا ہے تم نے امامہ پہن لیا ہے، فلاں کہتا ہے تم ان کو کہا میں مولویوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ڈکیٹوں کے پاس تو نہیں نہ بیٹھتا، میں علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، میں زانیوں کے پاس تو نہیں نہ بیٹھتا، میں علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، میں یہ لوگوں کو لوٹنے والوں کے پاس تو نہیں نہ، حرام کمانے والوں کے پاس تو نہیں نہ بیٹھتا۔ اور یاد رکھنا، عقیدہ انہی کا محفوظ رہتا ہے جو کسی واقعی صحیح عالم دین کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ورنہ قوم کا حال دیکھو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ نہ صرف آپ کو اتنی بات بتانے لگا ہوں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، ایک جملہ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ امریکہ سے آگے ملک ہے بلیز، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے امریکہ سے، میں 2 دن کے لیے وہاں پہ گیا، کروڑوں اربوں روپے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، مسلمان۔ میرے سامنے وہ مجھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب یہ جو بلیز کے لوگ ہیں نا، میں نے لگتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں جو دماغ پانا بھول گیا سی۔
اب مجھے بتاؤ وہ کسی عالم کے پاس اگر نہیں بیٹھتا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ پوچھو علماء سے. رب کی طرف بھولنے کی نسبت کرنا. وما کان ربک نسیا، فرمایا تمہارا رب تو بھولنے والا نہیں ہے. اس لیے دوستو ان کو یار نہ بناؤ جن کے پاس یہ زیادہ ہے، ان کو یار نہ بناؤ جو تمہیں کھٹی میٹھی باتیں سنائیں. میرے آقا نے فرمایا تیرا صحیح مانو کے اندر دوست وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آئے، جس کی اعمال دیکھ کے فکر آخرت پیدا ہو، جس کے پاس بیٹھ کے قبر کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو. تو ہمیں سب کو اپنی طرف غور کرنا چاہیے. کوئی ایک آدھا دوست ایسا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے یہ جتنے آپ آئے ہو نا، یہ جتنے نوجوان آئے ہو، میں سب کو یہ مخاطب کر کے کہوں گا، یہ اپنے بڑوں سے پوچھ لو جنہوں نے 50 سال گزارے ہیں. انہوں نے پوچھو زندگیاں کس طرح دی لنگیاں نے، یہ آپ کو یہی کہیں گے دکھوں میں گزر گئی ہیں. اگر آپ نے بھی یہی کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ تو بے پرواہ ہے. واللہ غنی حلیم. تسی نہ ہو مسجد کے اندر، نہ پڑھو قرآن، کچھ بھی نہ کرو، وہ تو بے پرواہ ہے. وہ ڈرنا اس بات سے، وہ بے پرواہ ہے. کچھ بھی نہ کرو، جاؤ موج کرو، جو مرضی کرو. اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں. وہ تو بے پرواہ ہے. آ جاؤ گے تم کا بلا ہے، آ جاؤ گے تمہاری اس کے اندر بلائی ہے، آ جاؤ گے اس کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی. تو اس لیے داڑھی رکھنی نصیب ہو جائے، امامہ پہننا نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلنا نصیب ہو جائے، تو لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، مصطفیٰ کے اس فرمان کو یاد کر لو. میرے آقا نے فرمایا جب دین پہ چلنا دشوار ہو جائے گا، اس وقت جو میرے دین پہ چلے گا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ بھی میں گجرات سے گزر کے آ رہا تھا، میجر شبیر بٹی، وہ 100 دفعہ مرے نا، وہ ایک پاسے ایسے دور تھی جہاں نبی پاک دی سنت چلے ایک پاسے. مفتی یاما یار حنیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے شرح کے اندر لکھا، فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب کیوں؟ کہتے ہیں جو شہید ہے نا وہ ایک وار سہتا ہے. یہ جڑا آج کل دین پہ چلنے والا ہے نا، وہ کبھی گھر والوں کے وار سہتا ہے، کبھی باہر والوں کے سہتا ہے، لیکن سہ لینا اجر بڑا ہے. اور مجھے اپنے مان سے بتاؤ، یہ مجھے اگر آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہے، یہ اتنی عزت دی ہے، دین کی وجہ سے ہے نا. پتہ ہے چلیا دین عزت دیندہ ہے. ادوں تک جدوں تک ہے نہیں، سمجھے؟ کرسی پہ بیٹھنے والے کی عزت اس وقت تک جب تک پاور ہے، لیکن جو دین مصطفیٰ پہ چلنے والا ہو، امیر دعوت اسلامی کو دیکھو، نہیں اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ ترلے ڈالتے، کوئی ملاقات کا آپ وقت ہی لے دیں. یہی پیغام چلا رہا ہے بڑوں سے. کون سا؟ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے. یہ دعا جاؤ نا تے پڑھیا کرو یار، جو مصطفیٰ کا ہو جائے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. اب یہ تیسری حدیث سنو ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جب میری امت میں فساد پھیلے گا نا، فرمایا اس وقت یہ ہوگا ظاہر میں لوگ دوست ہوں گے، اندر سے دشمن ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا یہ دنیا بہتر بنانے کے لیے، یہ ڈر کی وجہ سے. اور مفتی صاحب نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں جس وقت یہ فتنے والا دور ہوگا نا، اس وقت لوگ اعلانیہ نیکی کرنا پسند کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹورنامنٹ کروایا جائے نا، کوئی بڑا ہمارے سیال گورنمنٹ یہ ہوتا ہے، تو کسی بڑے کو بلایا جائے نا، مالدار کو، تو وہ دیکھتا ہے پروٹو کو لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے 5 لاکھ روپیہ چودھری صاحب کی طرف سے.
تو ویسے کوئی مدرسے کے لیے کوئی چلا جائے، کل آنا، پرسوں آنا، صبح آنا، شام آنا. اور اسی دور کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا جڑی دوستی ہوگی نا وہ ذاتی غرض کی وجہ سے ہوگی. کیا یہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. وہ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، فیوچر پلاننگ یہ موٹیویشنل سپیکروں کو سن کے کرنی چاہیے یا نبی پاک کے فرمان سن کے کرنی چاہیے؟ آدھی قوم کا یہ حال ہو چکا ہے، یقین مانو. ہے پتہ ہی نہیں ان کو بھائی کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہمارا فیوچر، کچھ بھی نہیں پتا. بس بھاگم بھاگ، بھاگم بھاگ، بھاگم بھاگ. ایک چیز اپنی زندگی کے اندر بس شامل کر لو، جس کو ماننا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی نا، کبھی آپ ہمیں بس اوقات لوگ کہتے ہیں نا، وہ یار تو ہی سارے انو مان دے ہو، کہتے ہیں نا. کیوں؟ میرے استاد فرمایا کرتے تھے سنی گناہگار ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو ان کی ذوات کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے آل کو بھی مانا ہے نا تو ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے آل کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. تو بس جس کو ماننا ہے نا حضور کی وجہ سے ماننا ہے، جس سے پیار کرنا ہے، الحب للہ والبغض للہ. اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کا پیار اللہ کے لیے ہوگا نا، سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا تخت عطا فرمائے گا جس پہ شہداء بھی رشک کریں گے، جس پہ انبیاء بھی رشک کریں گے. جس کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے پیار کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا. اس لیے یہ ذاتی عداوتوں سے مجھے اس نے بلایا نہیں، مجھے اس نے کال نہیں کی، مجھے اس نے اگنور کر دیا. اللہ کے بندو، جب وہ معاف کر دیتا ہے تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ سمجھ رہے ہو نا میں جہاں جہاں سے بات چلا رہا ہوں. آخری بات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری امت میں یہ فتنے پھیلیں گے نا، زہد اور تقوی یہ صرف دکھاوے کے لیے رہ جائے گا. آج کیا ہے؟ پہلے کیا تھا، مکہ مدینہ گئے ہیں، چلو ایک آدھی تصویر لے لی ہے. اب ایسے ان کو بغیرت ہی کہنا چاہیے نا، اللہ معافی عطا فرمائے. وہ یار ٹک ٹاکیاں بنا دے پہ اتنے جا کے، خامند بیوی دی نمائش کردا پیا ہے. وہ شرم نہیں آتی یار؟ کون سی بارگاہ کے اندر گئے ہوئے؟ میری پہلی ملاقات مفتی قاسم صاحب سے نا مسجد نبوی شریف کے اندر ہوئی. میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے نا باہر نکلا تو مفتی قاسم صاحب کو میں نے آگے دیکھا، کیونکہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. تو میں نا ان کے ہاتھ چومنے کے لیے نا جب ایسے نیچے ہوا نا تو میرے لب بالکل ان کے ہاتھوں کے جب قریب آئے تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا. جو جملہ انہوں نے کہا وہ سنو. کہنے لگے مولانا صاحب کہاں پہ آئے ہو، کہاں جھک رہے ہو؟ اور ادھر حال کیا ہے؟ وزیر اعظم گیا ہے، آدھی قوم ادھر سیلفیاں لینے لگ پڑی ہے. تو گیا حضور دی بارگاہ دے اندر ہے، ادھر جا کے تم یہ دنیا دار کو ترجیح دینے لگ پڑا. اور یاد رکھنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اس طرح بیٹھا ہوا تھا. امام غزالی نے لکھا، آپ نے فرمایا سار اٹھا، تقویٰ گردن کے اندر نہیں ہوتا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو نمائش ہے اس سے نکلا بار. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ خطرہ مجھے اپنی امت کے اندر شرک اصغر کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دکھاوا. فجر پڑھنی نصیب ہو جائے اسٹیٹس، کہیں پہ جانا نصیب ہو جائے اسٹیٹس، تہجد پڑھنی نصیب ہو جائے اسٹیٹس. اور بھائی اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اور میں نے صوفیاء کی زندگی میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز تہجد کی ادائیگی کرے اور لوگوں کو بتائے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق چھین لیتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تہجد جو ہے نا یہ ایک راز ہوتا ہے، راز بتایا تو نہیں نہ جاتا. آپ کر کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی بندہ یہ کام کرے گا نا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، اسے پوچھ کے دیکھنا، روحانیت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد توفیق بھی اسے چھین لی جاتی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے شیخ گرامی
3 سپارے 4 سپارے روزانہ تلاوت کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ 4 سپارے نفلوں میں کھڑے ہو کے پڑھے. تو ایک آگے کہنے لگا حضور بڑی ہمت ہے, ساڑھے کو 2 نہیں پڑھے جاندے, تہاڈی اتنی عمر ہے تے 4 پڑھ چھڑے جے. جو میرے جناب نے جملہ کہا وہ سنو, فرمان لگے اسی کیڑے پڑھے نے, وہ توفیق دیتی ہے تے پڑھے نے. یہ چیز شامل کرو, نیکی کرنی ہے تو چھپانی ہے, کرو گے. حضرت داؤد طائی کے بارے میں نے پڑھا 40 سال نفلی روزے رکھے, گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا. صبح کھانا لے کے جاتے تھے, باہر جا کے کسی غریب کو دے دیتے تھے. یہ تھے ہمارے بڑے. اور رسالہ کشیریہ کے اندر ہی امام کشیری نے لکھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ پہلی صف کے اندر باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے. ایک دن کیا آیا, لیٹ ہو گئے, ذرا پیچھے جگہ مل گئی. اب دل میں کیا آیا, لوگ کہیں گے تم پیچھے نماز پڑھے ہو. وہ کافی عرصہ نظر ہی نہیں آئے. لوگوں نے کہا کدھر تھے, کہنے لگے وہ بس پیچھے جگہ مل گئی تھی تو دل میں آیا, ساری زندگی آگے پڑھی آج پیچھے پڑھی ہے, تو پھر پتہ لگ گیا یہ تو ساری نمازیں میں نے لوگوں کے لیے پڑھی ہیں. یہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. کوئی یہ نہ مجھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, کوئی ایسی باتیں ہو نا, وہ کہتے ہیں تم ڈراتے ہو, تو میں کہ یہ تو رب نے قرآن میں کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, وہ کیا کرنا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم گمان کرتے ہو تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. اس لیے دوستو کم از کم نماز پنجگانہ اپنی زندگی میں شامل کرو.